ادب اور احترام سے بہت شدید احتجاج اپنے موسیٰ صاحب کو ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ ہم جو ٹاپک تھا مجھے توقع نہیں تھی کہ آپ اتنی دلیری سے سچ بولیں. اچھا، اور میری یہ تشنگی تھی ہم اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن میں بالکل شدید احتجاج کرواتا ہوں. سیشن میں بھی آپ شروع ہوئے, آپ کو کسی نے نہیں روکا, لہٰذا میں آپ کو روک رہا ہوں. ابھی آپ جب میں رک گیا چلو کیونکہ کوشچن وہ پھر سائڈ پر ہو جائیں گے. آپ کوشچن کریں. دیکھیں آپ نے جو مارکسزم کے بارے میں بتایا تو ہم نے مارکسزم جو ہے وہ موسیٰ صاحب نے انٹروڈیوس کیا. اس سے پہلے ہم اس کے بارے میں بہت کم ہماری معلومات تھی اور اس کی وجوہات آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو ماحول ہے یا آپ نے پی لیا. تو مارکسزم کی میں جو اپنا پرسنل نظریہ رکھتا ہوں وہ میں یہ رکھتا ہوں کہ کیا پہلا کوشچن یہ ہے کہ کیا مارکسزم میں کوئی چیز ایڈ اور سبٹریکٹ کی جا سکتی ہے, پہلا سوال. دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ کیا مارکسزم انسان کی بنیادی پوری ضروریات کو پورا کرنے کے قابل ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ کیا مارکسزم نے شخصیت پرستی کی گنجائش ہے. صبح اٹھ کر ڈبہ کیوں ڈال کے شروع کرتا ہوں کیونکہ سوالات مطلب بہت اچھے ہیں. سب سے پہلے جو سوال ٹھیک ہے. اچھا, اس کے اندر کمنٹ جو پہلا سوال ہے وہ بڑا خوبصورت سوال ہے کہ کیا مارکسزم میں شخصیت پرستی کی گنجائش ہے. ہرگز نہیں, کیونکہ ہرگز اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک کمیونسٹ پارٹی اجتماعی لیڈرشپ فراہم کرتے مطلب ہوتی ہے محنت کش طبقے کی, تو اس اور پھر سب سے اہم چیز جب نظریہ آ جاتا ہے تو پھر شخصیت پیچھے چلی جاتی ہے. اچھا, ہر وہ جماعت جس میں نظریے کو بنیادی اہمیت حاصل ہوگی, چاہے وہ کوئی مذہبی جماعت ہو, چاہے وہ سیاسی جماعت ہو, کوئی بھی جماعت ہو, اس کے اندر شخصیت پرستی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, جس میں ادارے اہم ہوں گے. اب میں آپ کو ایک چیز بڑی کلیئرلی بتاؤں کیونکہ کامنٹ کا کوشچن تھا کہ آخر دیکھیں ایک بڑا کوشچن ہے کہ امریکہ اور روس جو سوویت یونین کی جنگ کے اندر آخر آپ ہی کیوں ہارے. آخر کوئی تو خرابی ہوگی نا, آپ ہار گئے. آپ نے مقابلہ کیا, بالکل جی بڑا اچھا مقابلہ کیا, مانتے ہیں اس بات کو, مگر آپ ہارے ہیں اور ہارے آپ واہ واہ طریقے سے ہارے ہیں. ٹھیک ہے نا, مطلب انہوں نے زمین پہ گرا دیا آپ کو ایک دم. تو جب آپ ہارے ہیں تو اس کی وجہ کیا تھی. کامنٹ جو سوویت یونین ہے اس کے بننے کے بعد کبھی بھی اس انقلاب کے شروع میں نہیں سوچا گیا تھا کہ ایک شخصیت 30 سال سوویت یونین کو رول کرے گی جس کا نام ستالن ہے, اور ہر طرف اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس بندے کی تصویر ہوگی اور کہا جائے گا کہ یہی بندہ ہے جو تمہاری ہر ایک تکلیف کو دور کر دے گا. وقتی طور پر استحکام ضرور شاید ملا ہوگا اس سے, مگر جو اس سے پیدا ہونے والی ڈکٹیٹرشپ تھی, جو ڈکٹیٹرشپ دیکھیں جب سوسائٹی میں آپ نے ڈکٹیٹرشپ پیدا کر دی, سوال کرنے پر پابندی لگا دی, آزادانہ سوچنے پر پابندی لگا دی, ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ ادب آزادانہ طریقے سے آپ اپوز نہیں کر سکتے اپنے علاقے کے کسی مطلب جو بھی حکومتی نمائندہ ہے, تو پھر اس کے ریزلٹس کیا نکلیں گے. اس کے ریزلٹ تباہی کی صورت میں نکلیں گے وہ نکلیں گے. ٹروٹسکی کہتا تھا کہ سوشلزم کو اس طرح سے ڈیموکریسی کی ضرورت ہوتی ہے جیسے انسانی جسم کو آکسیجن کی. اب اگر سوویت یونین میں جو ڈکٹیٹرشپ تھی اور بڑی خوفناک ڈکٹیٹرشپ تھی, ہم اس بات کا بالکل میں اوپنلی بات یہ کرتا ہوں اور ہم مانتے ہیں ایکسپلین کرتے ہیں, بڑی خوفناک ڈکٹیٹرشپ تھی. اگر یہ موجود تھی تو اس نے الٹیمیٹلی اس پورے سسٹم کو کولیپس کرانا تھا. اصل میں ہوا یہ تھا کہ انقلاب کے فوراً بعد روس کے اندر بہت بڑے پیمانے پر قحط پڑے تھے. ان قحطوں کے اندر بڑی اور پھر 25 ملکوں نے 21 ملکوں کی آرمیز نے اٹیک کیا تھا. 21 ملکوں کی آرمیز نے سوویت یونین پہ اٹیک کیا تھا. ایک ٹائم آیا تھا صرف ماسکووی اور اس کا علاقے اس ارد گرد کا کچھ علاقہ ان کے پاس رہ گیا تھا,
और ये वहाँ से उन्होंने फिर फाइट बैक करके वापस सोवियत यूनियन पूरे का पूरा हासिल किया था। इवन आप हैरान होंगे कि वो हार चुका था, जंग हार चुका था, वो टर्किश जो एम्पायर थी, तो उन्होंने कहा तुम बेशक हारे भी हो, फौजी दो अपने, अटैक करो सोवियत यूनियन पे। तुम आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उनका भी अटैक करवाया गया था, तो बहुत भरपूर अटैक किया गया। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी लड़ी थी सोवियत यूनियन उसी मुल्क में जब वो रूस था, और फिर उसी मुल्क के ऊपर 21 मुल्कों की आर्मी का अटैक, फिर अंदर से खाना जंगी। जब ये सब कुछ इम्पोज हुआ, इसके नतीजे में मुल्क में अटर डिस्ट्रक्शन हुई ज़राए पैदावार की। जो किसान थे वो जंगे लड़ने की तरफ गए थे, ज़ाहिर है पीछे से पैदावार नहीं हुई, ठीक है। कहत पड़ा वो बड़ा खौफनाक है। अब उस कहत के अंदर सारे मामला को कंट्रोल करने के लिए आनी हाथ चाहिए था। पार्टी के कैडर्स तो जंगों में लड़ लड़ के मर गए, तो वो पुराने जो ज़ारशाही दौर के जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो लेने पड़े। अब उन ब्यूरोक्रेट्स की पूरी एक परत डेवलप हो गई पार्टी के अंदर, जिन्होंने फिर जो रहे से जो कारकुनान थे पार्टी के, जो कैडर्स थे पार्टी के, जो कि लैंड के दौर के थे, सबको मरवाया सर। बहुत लंबी चौड़ी पैमाने पर परचेज कराई है। आप 1936 की परचेज देखें, आप इससे पहले की देखें, आप हैरान हो जाते हैं। और सोवियत यूनियन के अंदर एक शख्सियत रस्ती जिन्हें सामने स्टालिन, मगर ये चीज़ नॉर्मल नहीं थी, ये एबनॉर्मल थी, ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब फिर बाकी के जो थे वो अब हो ये जाता है कि जब एक कामयाब मिसाल बन जाती है ना, तो बाकी लोग उसी मिसाल को जो है वो अंधे बनकर फॉलो करते हैं। वो चाहे एक बंदा जो है ना वो सीधा जा रहा है और नीचे गिरकर फिर उठ के चल के जा रहा है, तो लोग समझते हैं कि नीचे जो गिरकर चल के जाना ये भी कोई स्टाइल है शायद। तो सोवियत यूनियन ही कॉपी हुआ है बाद के रेवोल्यूशन के अंदर, ठीक है, क्योंकि सोवियत यूनियन, जैसे मैंने कहा कि सोवियत यूनियन गिरने से आइडियल आपका ख़त्म हो गया था। जब आइडियल बन गया था तो उसी को सबने आइडियल को तो फॉलो करना था, तो आइडियल जैसा ही सिस्टम सबने मोर और लेस इम्प्लीमेंट किया। मैं यहाँ पर क्यूबा की बात करूँगा कि क्यूबा निस्बतन इनमें निस्बतन आज़ादाना वहाँ के माहौल रहा है क्यूबा में, मगर शुमाली कोरिया हो जाए, बाकी आप ईस्टर्न यूरोप देख लें, इनमें बहुत ज़बरदस्त डिक्टेटरशिप, मगर ये गलत थी, ये होनी नहीं चाहिए। अब आ जाते हैं दूसरे वाले को कि क्या सोशलिज्म जो है वो कम्युनिज्म, हम देखिए कम्युनिज्म जो है और सोशलिज्म इससे पहले वो खड़ा होगा सरमाया दराना इन ज़राए पैदावार पर जो आज क्रिएट हो चुके हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि इंसान अपनी ज़रूरत से ज़ायद का गला पैदा कर रहा है। इंसान की इतनी टेक्सटाइल मिल्स और इतनी कपड़ा बनाने की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं कि अगर इनकी कैपेसिटी के मुताबिक इनको चलाया जाए, सही तरीके से चलाया जाए, तो दुनिया में कोई भी इंसान जो है वो चीथड़ों में मलबूस नहीं हो सकता। तो अच्छे कपड़ों में, मुनासिब अच्छे कपड़ों में उसे मिल जाएंगे। कोई बंदा टूटी हुई जूती में नहीं घूमेगा, उसको जूते मिल जाएंगे। ऑटोमोबाइल्स की सारी ज़रूरियात पूरी की जा सकती हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज़ देयर। प्रॉब्लम ये है कि ये जो चीज़ें हैं सारी की सारी ये एक मखसूस शराफिया के हाथ में है, जिसकी वजह से इनका सही इस्तेमाल नहीं किया जा पा रहा। जब आप उनसे छीनेंगे और जब आप इनको इस्तेमाल करेंगे, जब इस तरह के बंदे ये फैसला करेंगे कि यहाँ पर दरख्त कौन सा लगना है, तो फिर ही पता लगेगा ना सही दरख्त लगेगा। वो फिर कोनो कार्पस तो नहीं लगाएगा, वो तो यहाँ का लोकल दरख्त जो यहाँ के लिए अच्छा है, जिसके ऊपर परिंदे भी आए, जो यहाँ की आबो हवा के अंदर भी सूट करता हो, उसको पता है। बेसिकली बाबू को क्या पता कि यहाँ पर वो कोनो कार्पस लगा देगा, वो सफेदा लगा देगा। ऐसे है ना, जो ज़मीन पर एक बंदा रहता है उसको बेहतर पता है। मुझे बेहतर पता है कि यार जो मेरी सड़क है ये कितनी चौड़ी होनी चाहिए, इसके अंदर मसाला ठीक होना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद चलना है, मेरे बच्चों ने चलना है। अगर ठेकेदार ने बनानी होगी तो ठेकेदार तो उसमें पैसा खाएगा, क्योंकि ताकि उसके बच्चों के लिए कुछ पैसे बच सके। एक टोटल जो सिस्टम है आपका कैपिटलिज्म का, बिल्कुल। मैं कम्युनिज्म के बारे में क्वेश्चन किया था कि कम्युनिज्म, जी बिल्कुल, कम्युनिज्म जो एक नज़रिया है उसमें कुछ ऐसी चीज़ ऐड की जा सकती है जिसकी मिसाल देकर मैं वजाहत करूँगा जो शायद आपको ज़्यादा एक, क्योंकि ये इंसान की ज़रूरत है, इंसान की ज़रूरियात के मुताबिक ही अगर कोई नज़रिया होगा, उसकी अगर पूरी ज़रूरियात को पूरा करेगा तो फिर जाके वो कामयाब हो सकता है, उसे पूरा अडॉप्ट एक इंसान कर सकता है। अगर उसकी कुछ ज़रूरियात को पूरा कोई भी फ़लसफ़ा करता है और बाकी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता, तो ज़ाहिर है इंसान, जिसकी एक मिसाल समझ लें कि एक इंसान है, वो रात को जब सोने के वक्त कोई मंत्र या कोई किरत ले लें या कोई चीज़ पढ़ के ही सो सकता है, या एक बच्चा है उसे झूले में डालते हैं तो वो सोता है।
یہ اس کی ضرورت ہے. تو کیا اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے کہ رات کو اس کی یہ عادت ہے کہ وہ نماز پڑھ لے، اور کیا کمیونسٹ اور نماز پڑھنے والا کیا یہ ایک ہو سکتے ہیں؟ کمیونسٹوں کو کبھی بھی اس بات پر کبھی بھی 1% بھی اعتراض نہیں رہا کہ کون سا بندہ مندر جا رہا ہے اور کون مسجد جا رہا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ہم نے ہمیشہ کسی بھی ریلیجیس مائنورٹی پر ہونے والے کھڑے ہو کر مذمت کی ہے، اس کے خلاف لڑے. انڈیا کے اندر جو مسلم کمیونٹی ہے جس کے اوپر بے تحاشا مظالم کیے ہیں RSS نے اور شیو سینا وغیرہ نے، شیو سینا تب مسلمانوں کے اوپر اٹیک کرنے کے قابل ہوئی تھی جب انہوں نے پہلے کمیونسٹوں کو نکالا تھا ممبئی سے. آپ وہ ایک پوری فلم ہے اگاتھ، اس کی وہ ایک ہسٹورک مووی ہے، وہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے کمیونسٹوں کو مار کے نکالا ہے شیو سینا نے. اور جب ایک دم شیو سینا نے کمیونسٹوں کو نکال دیا تو پھر انہوں نے مسلمانوں کو کچلا وہاں پر. ٹھیک، تو کسی بھی ملک کے اندر جو ریلیجیس مائنورٹی ہے، کمیونسٹ جو ہے جہاں پر بھی طاقتور تھے وہ ان کے لیے کھڑے ہوئے. اگر وہ کسی ریلیجیس مائنورٹی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو کیا انہوں نے ان کو پہلے یہ کہا ہے کہ آپ نماز پڑھنا بند کر دو یا آپ چرچ جانا بند کر دو اگر کہیں پر کرسچنس اقلیت میں ہے، یا تم بدھسٹ ہو تم اپنے ٹیمپل میں جانا بند کر دو؟ ایسا تو ہم نے کبھی کسی کو نہیں یہ پروپیگنڈا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ ٹیمپل میں جا رہا ہے یا کوئی شخص جو ہے وہ مندر میں. ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں جٹاکی 2 + 2 4 والی گل، وہ ہمارا یہ ہے کہ دولت پیدا کرنے کے ذرائع انفرادی ہاتھوں میں نہیں ہونے چاہیے، سوسائٹی کی اجتماعی ملکیت ہونی چاہیے. ہمارا یہ اصل مقصد ہے. باقی دیکھیں، آپ کو ایک بندے کو یا علی مدد کہہ کر فرض کریں کہ سکون ملتا ہے اور دوسرا سمجھتا ہے کہ وہ غلط ہے، ایک بندہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ وہ غلط ہے. ایسے ہے نا معاملہ بھائی، جس کو جس چیز میں سکون ملتا ہے اس کو لینے دو. ٹھیک ہے. اب ایک مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے، آپ غور دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو کہ بات غلط نہیں ہے کہ سب سے سچا، سب سے درست اور سب سے اعلیٰ مذہب وہی ہوتا ہے جس میں ہم پیدا ہوئے ہوتے ہیں. ہم سارے مطلب میں اگر اہل حدیث کرنے پیدا ہوں تو میرے لیے اہل حدیث سب سے درست ہے، اور اگر میں شیعہ گرانے پیدا ہوں تو میرے نزدیک اہل تشیع فلسفہ سب سے درست ہے، وہ طریقہ کار سب سے درست ہے. اور 99.99% لوگ اسی مذہب میں فوت ہوتے ہیں جس میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں، یہ مطلب کسی اور میں نہیں ہوتے. تو یہ دیکھیں، یہ انسان کی اپنی پرسنل چوائس ہے، اس کے اپنے معاملات ہیں. ہم اس کے اندر اگر مامے بنتے ہیں، کسی کو یہ بتاتے ہیں کہ تم یہ تعزیہ جو ہے وہ تمہارا ٹھیک نہیں ہے یا تمہارا یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، تو یہ تھوڑا سا ہماری جو ہے ایکسیس ہو جائے گی. ہم کسی کی جہاں پر ناک شروع ہوتی ہے، ہم اس سے پہلے ہماری باؤنڈری ختم ہو جاتی ہے، ہماری باؤنڈری اس کے پار ہے. ہاں، مگر ایک چیز پر ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے، وہ ہے ذرائع پیداوار کی مشترکہ ملکیت. ہم اس سے ہٹ کر باقی ہر ایک چیز پر کوشش کروں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. مثلا ایک بندہ شلوار قمیض پہنتا ہے اور ایک بندہ پینٹ شرٹ پہنتا ہے، تو جو مرضی. میرا کوشچن کا جواب مل گیا. بہت تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. میں کہتا ہوں سب تالیاں مار لیں ڈاکٹر صاحب کے لیے. بہت ہی اچھا آپ نے ہمیں ہمارا یہاں ایتھے پیسے پورے ہوئے. آئی ایم ریئلی تھینکفل سارے دوستوں کی تعریف میں. اور کوئی کوشچن بھی کسی اور دوست کا کوشچن؟ سر آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ شمولیت کی. اچھا، اب میں اس بارے میں کہ دوست کافی تھک چکے ہوں گے، میں عرفان صاحب کے بارے میں ایک تجویز پیش کروں گا کہ وہ ہمارے منڈلی کو کسی روز اپنا پبلک پارک جو ہے شادر پبلک پارک، وہاں آ کر وہ بیان کریں کہ کامیاب کیوں نہیں ہو سکا. بالکل. اس لیے آج ہم یہ ملتوی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کچھ نہ کچھ تو مستفید ہونا چاہیے ابھی. نہیں، دیکھ لیں جیسے آپ کا کوئی کوشچن انفارمل کرنا ہے تو کر لیں. انفارمل میں بندہ زیادہ بلکہ آپ کوشچن کر سکتے ہو. نہیں، وہ بہت زیادہ وہ بھی تو سب لوگوں کے ذہن جو ہے وہ ایکٹیو ہونے چاہیے نا. کیوں جی جناب صدر، آپ بتائیں. ٹھیک ہے. کوشچن تو بہت ہیں لیکن جو ہے نا بہت تھوڑا ہے. اس کے لیے سیکنڈ سیشن رکھ لیں گے. سیکنڈ سیشن.